ألا لله الدين الخالص. پانی نہ ملنا کوئی صبر نہیں ہوتا کہ پانی نہیں پیا. صبر کے آج معنی بتانے کہ حسین نے کس قسم کا پھر صبر کیا. صبر عربی زبان میں بالکل کسی چیز کے بارے میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا تو حضرت علی نے فرمایا کہ صبر جو ہے اس کے بارے میں کوئی سمجھ سکتے. ایمان ایک جسم کی مانند ہے اور صبر اس جسم کا سر ہے. سر کٹ جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے. ایمان کے اندر صبر کا وہ مقام ہے. اس لیے صبر کے بڑے معنی ہیں, بڑے اس کے اخلاق ہیں, لیکن اس کے اندر چند اوصاف کا آج بیان کرنا ہے. صبر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ضبط نفس کر جائے آدمی. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال جائے. امام حسین نے جو صبر کی ہے نا, یہ صبر آپ کو بتانے دو صبر بنیادی ہیں اور اس کے بعد ان صبروں کی اقسام. ایک تو امام حسین نے صبر پر تحریص کیا ہے, لالچ پر صبر کیا ہے کہ امام حسین کو بھرپور قسم کا یہ لالچ دیا جا سکتا تھا کہ آپ کے پاس یہ ذہن ہوتا میں نانا کی گدی سنبھال لوں, آرام سے جیسے عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں عبادت کرتے پھرتے ہیں اور دوسرے سارے عبادت کرتے ہیں, میں بھی آرام سے صبر کروں اور یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لوں جس طرح اس کا مطالبہ ہے. اور جیسے اس کے باپ نے پوری دنیا کے اندر کے صحابہ کو جا کے مال و دولت کے ذریعے سے خریدنے کی کوشش کی ہے اور علاقوں کی گورنریاں دینے کی کوشش کی جو صحیح روایات سے ثابت ہے, اور لیکن حسین نے اپنے آپ کو اس جگہ پر کبھی بھی نہیں لانے کی کوشش کی جہاں وہ بک جائے. بکا نہیں حسین لوگوں کے سامنے. یہ آپ کو سب سے پہلی چیز بات بتانی. اپنا مول ہر آدمی دنیا کے اندر لگا لیتا ہے. میں بھی کہیں نہ کہیں اپنی قیمت لگا لیتا ہوں اور آپ سب بھی کہیں نہ کہیں اپنی قیمت لگاتے ہیں. بس وہ قیمت من پسند ہونی چاہیے. اگر بندے کی من پسند قیمت لگ جائے, من پسند شے سامنے آ جائے, پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو آخر بیچ ہی دیتا ہے. حسین ابن علی نے اپنے آپ کو دنیا کے اوپر صبر کر کے دکھا دیا بھی اگر میں چاہتا تو میں جس طرح اوروں کی اتنی آفرز ہوئی ہیں مجھے بھی یہ آفر کرتے, میں بھی وہاں پر بیٹھا. حضرت معاویہ کا یہی اصول تھا کہ جو آدمی بات مانتا ہے ٹھیک ہے, اس کو پیسوں کے ذریعے سے منوا لو. اگر وہ آدمی بات نہیں مانتا تو پھر اس آدمی کا قتل ہی کروا دو, بات ختم کرو. یہی دو چیزیں ہیں جو پوری پالیٹکس اور سیاست کے اندر چلتی ہیں کہ سیٹ لے لو ہم سے, سیٹ نہیں لینی تو پھر جیلوں کے اندر چلے جاؤ, یہ ملک بدر ہم تمہیں کر دیں گے. باتیں دو ہی ہے, راستہ کوئی تیسرا اس وقت تک تمہیں نظر نہیں آئے گا. تو یہ امام حسین نے جو اس وقت صبر پر تحریص کیا ہے نا, لالچ پر صبر بھی حرص تھی لیکن اس پہ اپنے آپ کو روک لینا صبر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روک لیا. حسین ابن علی نے اپنے آپ کو روک لیا اور اس نے ایسا صبر کر کے دکھایا کہ دنیا کی ساری دولت ایک منٹ میں اس کے قدموں میں آ سکتی تھی. یزید کے ساتھ دوستی ہو جاتی, وہ اس کے ساتھ بیٹھتے, اس کی مشاورت کرتے, اس کے وزیر اعظم بن جاتے, حکومت بھی امام حسین کو مل جانی تھی. اگر وہ اس کے پاس جاتے کہتے تو عیش کر, جس طرح اور بادشاہ شرابیں پیتے اور ایشے کرتے ہیں, وزیر اعظم ہی کام چلاتا ہے سارا, اس لیے میں تیرا کام چلاؤں گا. اس نے اتنا اچھا امام حسین کو نائب بنا لینا تھا, آرام سے حکومت آپ کے ہاتھ تھی, آپ پھر جو مرضی کرتے اس حکومت کے ذریعے سے. لیکن حسین ابن علی نے کہا یہ وہ بات نہیں ہے نا جس بات پر مجھے صبر کر کے بیٹھ, یہ تو بہت چھوٹا عہدہ ہے. جس عہدے پر میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور جس عہدے پر خدا نے چاہ لیا ہے اور جس عہدے کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے, اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کیا عہدہ ہو سکتا تھا کہ آپ نے فرمایا سید اہل شباب الجنہ کہ حسین جنت کے جوانوں کا بادشاہ بن کر وہاں پر داخل ہوگا. دنیا کی بادشاہی پر اگر حسین لے لیتا اس کو تو جنت کی بادشاہی اس کو کہاں سے ملنی تھی. اس نے اپنی جنت کی بادشاہی کے لیے دنیا کی بادشاہی کو ٹھکرا دیا. اصل چیز یہ ہے, یہ امام حسین کا صبر ہے. پانی پہ صبر کے والی کوئی بڑی بات نہیں, پانی پہ صبر اور لوگ بھی بڑے کر جاتے ہیں, لیکن اصل صبر حسین ابن علی نے اپنے نفس کو امارہ نہیں بننے دیا بلکہ اپنے نفس کو مطمئنہ کی طرف لے کے آنے کی کوشش کی کہ نفس امارہ کیوں میں کس طرح نفس کو بننے دے دوں. یہ وہ صبر ہے جس کو ساری زندگی آدمی کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہ شیعوں کے اندر پیدا ہوگا یہ صبر اور نہ سنیوں کے اندر یہ صبر پیدا ہو. دن مناتے پھرتے ہیں, کوئی ماتم کر کے گزار دیتا ہے, کوئی رو پیٹ کے گزار دیتا ہے, کوئی اس کے جلسے جلوس کر کے, کوئی کھانے کھلا کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا پھرتا ہے. حسین کی طرح لالچ پر صبر اور دنیا کی دولت پر صبر اور دنیا کے منصبوں پر صبر اور دنیا کی حب اور جاہ پر جو صبر ہے, یہ ایسا صبر کسی کے پاس نہیں ہے. حسین اس کے ذریعے سے شہرت بھی حاصل کر سکتے تھے, لیکن آپ نے لذت جو ہے شہرت کی وہ نہیں اس وقت حاصل کی کہ بلے بلے حسین اپنی کرا لی.
اس لیے امام حسین نے جو اپنی ہرس پر صبر جو ہے نا وہ جو کر کے دکھایا، اس جیسا صبر کوئی نہیں۔ اور دوسرا صبر امام حسین نے جو بتایا وہ صبر بر تخفیف ہے، یعنی خوف پر صبر، کہ تلوار ہے، نیزے ہیں، جیلیں ہیں، کٹ جاؤ گے، ایک آدمی بھی تم میں سے نہیں بچے گا اور بوٹیاں اڑ جائیں گی اور سر نیزے پہ چڑھ جائے گا اور گھوڑے لے کر تیرے جسم کو چور چور کر کے رکھ دیں گے اور قبر تیری کو پورا جسم تیرا نصیب نہیں ہوگا، اس پہ صبر کر کے دکھاؤ۔ حسین نے کہا یہ بھی صبر، خوف پر صبر کر کے دکھا۔ ٹھہر گیا، خوف کی آنکھ میں آنکھ ڈال لی اور ایک منٹ کے لیے بھی آپ نے اپنی آنکھ نہیں جھپکی، اخیر خوف کو آنکھ جھپکنی پڑ گئی۔ امام حسین کا اپنی جگہ پر تنتنا ہو کے کھڑا ہو کے کرنا پڑا۔ یہ وہ دو صبر ہیں۔ حسین نے صبر کی اخیر کر دی اور اپنے آپ کو استقلال پر رکھا کہ ہر وقت مضبوطی کے ساتھ اس بندے نے اپنے آپ کو رکھا، اور یہ جگہ جگہ پاؤں اس کو آفرے ہوتی رہی کہ تم ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ہم تمہیں یزید کے پاس لے جاتے، سب کچھ آفرے ہوئی۔ اس نے کہا نہیں، میں کوفہ جا رہا ہوں، مجھے آپ کوفہ جانے کی اجازت دیں، اور کہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر پیچھے جانے کی اجازت دو، میں ادھر کو لوٹتا ہوں۔ تحریک کو اپنے کسی طریقے سے ہرانے کے لیے لیڈر کو کئی راستے اختیار کرنے پڑتے۔ لوگ پوچھتے ہیں وہ آگے کیوں جانا چاہتے تھے، وہ پیچھے کیوں جانا چاہتے تھے۔ اللہ کے بندو، حسین کا جو جنگ ہے وہ اس کے باپ کر کے دیکھ چکا تھا۔ جنگ اس نے کیا کرنی تھی، اس نے دیکھا تھا میرے باپ سے زیادہ جو مرہب کو اکھاڑ کے خیبر رکھ دیا جس نے، اس کو ان لوگوں نے بے بس کر دیا۔ صلح اس کا بھائی کر کے دیکھ چکا تھا۔ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یزید کے ہاتھ میں بیعت، بھائی نے صلح کر کے دیکھ لی کہ 20 سال کیا ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ نہ حسین کے لیے صلح تھی، نہ حسین کے لیے جنگ بنتی تھی۔ اب حسین کے لیے خاموشی اور صبر بنتا تھا جس پر وہ چپ ہو جاتا، اور اس کی چپ امت کو زبان دے گئی۔ یہ واحد دنیا کے اندر چپ ہے جس چپ کے اندر سے پھر امت کو زبان ہو گئی۔ یہ واحد خاموش تقریر ہے جس کے بارے میں میرے جیسے آج تقریریں کر رہے ہیں۔ یہ واحد خاموشی ہے جو اس وقت گونج رہی ہے، آوازیں گونجتی ہیں لیکن خاموشیاں نہیں گونجتی۔ لیکن حسین ابن علی نے اپنی کرامت کے ذریعے سے دنیا کو بتا دیا کہ جب خاموشیاں گونجنے پر آ جاتی ہیں پھر دنیا پھر کیا یزیدوں پر لعنت بھیجتی ہے، چند یزیدیوں کا کیا اس دنیا کے اندر۔ اس لیے امام حسین نے جو صبر کیا نا، اس کی انتہا سن لیا مجھ سے۔ صبر اس نے ایسا کر کے دکھا دیا کہ یہ نصیحت جو حضرت علی کو کی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں کی